حرم کعبہ میں ظہر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے، شدید گرمی تھی، پرانی بات ہے۔ لوگ گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھا شخص اٹھا، اس نے آب زمزم کے گلاس بھرے اور لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ خود وہ پسینے میں شرابور تھا، ایک شخص کو پانی پلاتا، پھر دوسرے کو پانی پلانے میں مشغول ہو جاتا، پھر گلاس بھر کے لاتا، پھر لوگوں کو پانی پلاتا۔ اسی طرح وہ سب کو پانی پلاتا رہا، لوگ اس کو اشارہ کرتے، وہ لوگوں تک پانی پہنچاتا۔ باوجود ضعف کے اس کو بڑی خوشی تھی، وہ مسکرا کر سب کو پانی پیش کرتا رہا۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ بڑھاپے میں بھلائی اور خیر کا یہ کام کر کے وہ اتنا خوش کیوں ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیر، بھلائی اور نیکی کی محبت پیدا کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چاہت نہ دے وہ خیر کا کام نہیں کر سکتا، وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا، وہ بھاگے گا نیکی سے۔ یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خیر کی پسندیدگی پیدا کر دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہجرت کے موقع پر رسول اللہ کی حفاظت کا اہم کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اس وقت گلیوں کا چکر لگاتے جب لوگ سو رہے ہوتے تھے، اور قحط کے دنوں میں خود بھوکے رہتے اور لوگوں کے لیے کھانا کا اہتمام کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسلمان لشکر کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگ کر پہرا دیتے اور لشکر آسودہ حال ہوتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کو اپنے سینے پر لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث اور فقیہ اور صاحب زہد و ورع خود روزے سے ہوتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خیر کی چاہت پیدا کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور خیر کی چاہت مانگا کریں، جس سے خیر اور بھلائی کی چاہت اور محبت نصیب ہو جائے، اس کے لیے پھر نیکی کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، اور جسے یہ چاہت حاصل نہ ہو اس کے لیے چھوٹی سی نیکی کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔